لوگ سمجھتے ہیں کہ معجزے صرف آسمانوں میں ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی اللہ معجزہ ایک انسان کی شکل میں بھیجتا ہے۔ 1100 سال پہلے جب ایک تباہ کن وبا نے بغداد کو نگل لیا تھا اور لوگ چیخ چیخ کر مدد مانگ رہے تھے، ایک مسلمان شخص بغیر ڈر کے آگے بڑھا، ایمان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ اس کے ہاتھوں نے ہزاروں کو شفا دی، اس کے علم نے دنیا بدل دی، اور اس کا دل ہر لمحہ اللہ سے جڑا رہا۔ یہ ابو بکر الرازی کی ناقابل یقین سچی کہانی ہے، مسلمان سائنسدان جس کی ہمت، آنسو اور اخلاص آج بھی دنیا کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ مسلمان سائنسدان جس نے شہر کو بچایا، جو الرازی کی ان کہی کہانی۔ ابو بکر الرازی جواب لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ تو سوالوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، ایسے سوال جو ان کے سینے میں بے چین ستاروں کی طرح جلتے تھے، پھٹنے کے انتظار میں، اور بچپن سے ہی فارس کے شہر کی بھیڑ بھاڑ والی گلیوں میں انہیں کسی چیز کی پکار محسوس ہوتی تھی، ایسی پکار جو صرف تجسس نہیں تھی بلکہ اس سے کہیں گہری، روحانی، ایک سرگوشی جو انہیں بتاتی تھی کہ اللہ نے انسان کے ذہن میں ایک چنگاری رکھی ہے جو تلاش کرنے، دیکھنے اور شفا دینے کے لیے بنی ہے، اور یہی سرگوشی ان کی زندگی کی بنیاد بنی، ایسی بنیاد جس نے انہیں وہ مقام دیا کہ آج 1000 سال بعد بھی دنیا ان کا نام احترام سے لیتی ہے۔ نوجوانی میں الرازی اکثر بازار میں کھڑے ہے کر تاجروں، بچوں اور مسافروں کی آوازیں سنتے رہتے، مگر ان کا دل کچھ اور سن رہا ہوتا تھا، دنیا کے شور سے بالاتر کچھ، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ علم عبادت ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور انسانیت کی خدمت ایک فرض ہے، اور اسی یقین نے انہیں کیمیا، طب، فلسفہ، نجوم اور ہر اس علم کی طرف کھینچا جو اس دور میں موجود تھا، یہاں تک کہ لوگ ان کے بارے میں سرگوشیاں کرنے لگے، یہ نوجوان عام نہیں، اس پر اللہ کی خاص نظر ہے۔ مگر الرازی کا سفر آسان نہیں تھا۔ انہوں نے شک، خوف، تھکن اور ناکامی سب کا سامنا کیا۔ کئی راتیں ایسی تھیں جب وہ پرانی کتابوں کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے رو پڑتے تھے کیونکہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور کئی صبحیں ایسی تھیں جب لوگوں کی تنقید ان کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ علم کی حدیں ہوتی ہیں، انسان کو زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، مگر الرازی آسمان کی طرف دیکھ کر بس یہی کہتے، اللہ لامحدود ہے تو علم کی حدیں کیسے ہو سکتی ہیں، اور پھر پوری یقین کے ساتھ آگے بڑھتے۔ ان کی زندگی کا ایک سخت موڑ وہ تھا جب لمبے عرصے تک کیمیائی تجربات کرتے کرتے وہ عارضی طور پر بینائی سے محروم ہو گئے۔ لوگ ہنسے، طنز کیا، بہت جاننے کا یہی انجام ہے، مگر الرازی نے شکایت نہیں کی۔ وہ بس دعا کرتے رہے، آ اللہ، اگر میری آنکھیں کمزور ہو جائیں تاکہ انسانیت کی آنکھیں روشن ہوں، تو میری اندھیرا ان کے لیے روشنی بنا دے، اور وہ بغیر مکمل نظر کے بھی اپنا کام جاری رکھے رہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جلد ہی وہ اسلامی سنہری دور کے عظیم ترین طبیبوں میں شمار ہونے لگے، ایسے طبیب جو ان مریضوں کو بھی شفا دیتے جنہیں دوسرے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب بغداد ایک خوفناک وبا میں ڈوب گیا۔ شہر کی گلیاں موت کی خاموشی سے بھر گئیں، لوگ گر رہے تھے، خاندان ٹوٹ رہے تھے، اور طبیب بھاگ رہے تھے کیونکہ بیماری قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مگر الرازی نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ مصیبت میں دوسروں کا ساتھ دے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ الرازی بغداد میں داخل ہوئے جیسے کوئی مجاہد میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے، ہاتھوں میں طبی آلات، کندھے پر کتابیں، اور دل میں ایمان۔ وہ دن رات مریضوں کو دیکھتے، کم سوتے، کم کھاتے، اور پھر بھی ان کے چہرے پر سکون ہوتا جسے دیکھ کر لوگ کہتے، اس شخص کی طاقت آسمان سے آتی ہے۔ ایک رات جب وہ ایک اندھیری گلی میں وبا کا علاج کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کر رہے تھے، انہیں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کے پیچھے گئے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا اپنی ماں کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، جو بے ہوش تھی، کانپ رہی تھی، اور مرنے کے قریب تھی۔ لڑکا سسک کر بولا، سب ہمیں چھوڑ گئے، کیا اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا؟ اور اس لمحے الرازی کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے عورت کو آہستگی سے اٹھایا اور کہا، اللہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اسے پکارتے ہیں۔ وہ اسے اپنے چھوٹے سے کلینک میں لے گئے۔
اس رات الرازی نے اس عورت کا علاج کرتے ہوئے خوف سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے بوجھ سے ہاتھ کانپتے محسوس کیے۔ وہ جڑی بوٹیاں ملاتے، دوائیں گرم کرتے، دعائیں پڑھتے اور ایک کے بعد ایک طریقہ آزماتے رہے، یہاں تک کہ عورت کا سانس ٹھہرا، بخار اترا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ لڑکا بھاگ کر اپنی ماں سے لپٹ گیا، ہاتھ چومے اور الرازی کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ اسی رات کی تحقیق وہ دوا بنی جس نے ہزاروں جانیں بچائیں، اور لوگ انہیں اے رحمن بغداد کہنے لگے کہ اللہ نے انہیں اس تباہ شہر کے لیے بارش کی طرح رحمت بنا کر بھیجا۔ وقت گزرتا گیا اور مسلم دنیا کے ہر حصے سے علماء ان سے مشورے لینے لگے۔ خلیفہ نے انہیں بغداد کے سب سے بڑے اسپتال کی سربراہی کی دعوت دی، اور الرازی نے ایک شرط پر قبول کیا، غریبوں کا علاج امیروں سے پہلے ہوگا۔ سب حیران ہو گئے، مگر یہ اس کی اصل اسلامی غیرت تھی۔ وہ اسپتال میں روزانہ چکر لگاتے، مریضوں کو باپ کی نرمی اور سائنسدان کی باریکی سے دیکھتے۔ وہ شاگردوں کو سوالات کرنے، سوچنے اور تحقیق کرنے کی ترغیب دیتے کیونکہ ان کے نزدیک علم عبادت تھا، جو نیت کے خلوص سے اللہ کے قرب میں بدل جاتا ہے۔ ان کی کتابیں دنیا بدل گئیں۔ والہاوی جیسا عظیم انسائکلوپیڈیا انہوں نے لکھا، جو یورپ میں صدیوں تک پڑھایا گیا۔ بڑھاپے میں ایک شاگرد نے پوچھا، استاد، اب اتنی کامیابیوں کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں؟ الرازی نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں خود کو ایک ایسے بندے کی طرح محسوس کرتا ہوں جو اللہ کے علم کے دروازے پر پوری عمر دستک دیتا رہا۔ جو کچھ میں نے پایا وہ صرف اس لیے کہ اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس لمحے ایک عظیم سائنسدان نہیں بلکہ ایک عاجز مسلمان دیکھ رہا تھا جس کا دل سچائی، شفا اور خدمت کے لیے دھڑکتا تھا۔ وقت گزر گیا، مگر الرازی کا نام دلوں میں باقی رہ گیا، علم کے ساتھ اخلاص، عقل کے ساتھ ایمان اور خدمت کے ساتھ محبت کا نام۔ ان کی زندگی آج بھی پیغام دیتی ہے، اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی چنگاری رکھ دے تو ڈر اسے بجھانے نہ دے، ہو سکتا ہے وہی چنگاری دنیا کی دوائی بن جائے۔ اور شاید اللہ آج بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کو اب بھی شفا دینے والوں کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے وہ شخص تم ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو ذرا سوچیں، اس علم کو آگے پھیلانے کا کیا اجر ہوگا جو لاکھوں دلوں کو اللہ کے قریب کر دے۔ دین ان منٹ کی اس مہم کا حصہ بنیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ضرور کمنٹ کریں۔ ہر وہ کہانی جو آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کا ثواب آپ کی قبر تک جاتا ہے۔ بیل آئیکن دبائیں، ہمارے خاندان کا حصہ بنیں اور ہماری مدد کریں کہ ہم اسلام کے بھولے ہوئے ہیروز کو دوبارہ زندہ کریں۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔